اسلام 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 اسلام. اب یہ موقع ہے، شاندار موقع ہے. ہمارے اسی ملک میں ایک شنکراچاریہ ہیں. شنکراچاریہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ اپنے کو شنکراچاریہ ہی کہتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی پہلے اسلام کے خلاف، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام دنیا میں آتنکواد کا اصل کارن ہے. پھر کچھ لوگ ان سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کون کون سی چیزیں پڑھی ہیں، کیا پڑھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام جو دو کتابیں جو اسلام کے خلاف لکھی گئیں ان کا انہوں نے نام لیا. میں کتابوں کا نام بھی نہیں لوں گا اور پوچھنے والوں اور بتانے والوں کا بھی نام نہیں لوں گا. وہ دو کتابیں انہوں نے وہ بتائیں کہ جو اسلام کے خلاف بہت زہرآلود کتابیں. تو ان سے کہا گیا کہ آپ اتنے بڑے دھارمک گرو ہیں، مہاراج ہیں، آپ یہ سوچئے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن پر تنقید کرنے کے لیے اگر آپ چائنیز کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے تو کیا آپ کی تنقید کو کوئی معتبر سمجھے گا؟ آپ ایک کام کیجئے، آپ پہلے خود قرآن پڑھ لیجئے اور پہلے محمد صاحب کی جیونی خود پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہو آپ اس کے مطابق کتاب لکھیں. شاید وہ انسان سچا انسان ہے یا تھا کہ اس نے ان کتابوں کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، محمد رسول اللہ کی لائف ہسٹری پڑھی، پھر اور کتاب مانگی، پھر اور کتاب مانگی، پھر اور کتاب مانگی. پھر اس شخص نے دوسری کتاب لکھی اور اس کتاب میں اپنی تمام لکھی ہوئی باتوں کو اس نے ریجیکٹ کیا دلیلوں کے ساتھ، اور یہ کہا کہ اسلام دنیا میں آتنکواد کا سبب نہیں ہے، اسلام دنیا میں آتنکواد کو مٹانے کی سب سے کامیاب کوشش کا نام ہے. بڑی چیز ہے علم، بڑی چیز ہے ڈائیلاگ، بڑی چیز ہے کمیونیکیشن، بڑی چیز ہے گفتگو. ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا، گیو اپ کر دینا، چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا، آئسولیشن میں چلا جانا، کنفرنٹیشن کے پوزیشن سنبھال لینا، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. میری بچیوں اور بہنوں، مسئلے کا حل ہے کمیونیکیشن، ڈائیلاگ، گفتگو. No isolation and no confrontation, only communication. یہ بہترین حالات ہیں اس کے، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں. ایک وہ بھی جو لڑکی تھی کیرالہ کی جس نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، اور کیسے اس کی ہاسٹل کی روم میٹ ایک بڑی دیندار، پاک دامن، شریف مسلمان بچی تھی. وہ باقاعدہ تہجد بھی پڑھتی تھی، فرض نمازیں پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تفسیر کی ایک آدھ کتاب کا مطالعہ کرتی تھی، اور یہ اس کے ساتھ میں رہنے والی ایک نان مسلم لڑکی تھی. یہ اپنی روم میٹ کے کیریکٹر سے، اس کے مینرز اور اخلاق سے بہت متاثر. تو اس نے دھیرے 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 کچھ کتابیں پڑھنی شروع کی، اور الٹیمیٹلی ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا اور اس نے تسلیم کیا کہ بالکل یہی صحیح راستہ ہے. اب اس کے سامنے امتحانات آئے، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، کیونکہ وہ تھوڑا بہت ٹیسٹ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو کریں گے. تھوڑا بہت امتحان تو ہر ایک کے ساتھ آتے ہی ہے. بالآخر سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچا. میں شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں. سپریم کورٹ میں اس بچی کی طرف سے جو تحریری خط چیف جسٹس آف انڈیا کے نام آیا بینچ، تو اس نے وکیلوں سے ہٹ کر خود لکھا تھا، اور وکیلوں سے کہا تھا کہ میرا یہ خط آپ اپنی بحث کے ساتھ پٹ اپ کیجیے. بہت شاندار خط. اس نے بڑی ادب اور ریسپیکٹ کے ساتھ
انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور فل بینچ کے سامنے اپنی پوری بات رکھی کہ میں کیا تھی، میری زندگی میں کیا خرابیاں تھیں، میں کس طرح متاثر ہوئی، میں نے کیا پڑھا اور اب میں اندر کیا خوبیاں پاتی ہوں، کیا میری آگے کی تمنائیں ہیں، میں کس طرح غریبوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں کس طرح بچوں کی بہت شاندار تربیت کرنا چاہتی ہوں، تو کیا مجھے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ کیا مجھے اپنا مستقبل کیسے میں گزاروں؟ کیا انڈین لاز کے اعتبار سے مجھے اس کی اجازت نہیں ہے؟ چنانچہ اللہ کا فضل ہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ نے پوری طرح اس کی بات کو قبول کر کے اور اس کو بالکل بے گناہ قرار دیا۔ اسٹیٹ آف کیرلا کو حکم دیا کہ اس کو باعزت طریقے پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنے دیا جائے اور جو کچھ بھی زیادتیاں اور مالی نقصان اس کا ہوا ہے وہ اسٹیٹ آف کیرلا اس کو ادا کرے۔ اس فیصلے کے جواب میں اس لڑکے نے پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ کو یہ کہا کہ کوئی جرمانہ مت لگائیں آپ، میں اسٹیٹ کی طرف سے کسی ہرجانے اور کسی جرمانے کی بالکل درخواست نہیں کرتی، بس مجھ کو اپنے ملک میں محبت کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ میرے دل میں اپنی محبت، اپنے دیش سے محبت اور اپنی کلاس میٹ سے، روم میٹ سے محبت بڑھ گئی ہے اسلام آنے کے بعد۔ آپ کیا نہیں کر سکتی ہو بچیوں، کیا نہیں کر سکتی ہو؟ پلیز اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں سچ کہتا ہوں، میں مسلم خواتین اور مسلم بچیوں کی درد دل کہنے کے لیے دروازے دروازے ایک فقیر کی طرح جاؤں اور صدا لگاؤں اور جا کر ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ اس دیش پر رحم کرو، اس ملک پر رحم کرو۔ تم چھپائے بیٹھی ہو سیرت رسول، تم چھپائے بیٹھی ہو قرآن مجید، وہ قرآن جس میں سورہ مریم ہے، وہ قرآن جس میں سورہ یوسف ہے، وہ قرآن جس میں سورہ رحمان ہے، وہ قرآن جس میں سورہ یاسین ہے، وہ قرآن جس میں سورہ فاتحہ ہے، وہ قرآن تم لیے بیٹھی ہو۔ میں دروازے دروازے جا کر کہوں، یہ تو کہنے کی ہمت میں نہیں کروں گا کہ تم وہ قرآن پڑھتی نہیں ہو، کیونکہ میں یہ بدگمانی نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی مسلمان لڑکی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہو۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم کیا لڑکوں کے ساتھ تم افیئر چلا رہی ہو، تم کیا موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہی ہو، تم کیوں اپنی عزت کو ٹکے داموں بیچ رہی ہو۔ میں یہ بات بالکل نہیں کہوں گا۔ کسی شہزادی سے اگر کوئی نصیحت کرنے کا موقع کسی دین کے خدمت گزار کو ملے گا تو وہ شہزادی سے یہ نہیں کہے گا کہ کسی بھنگی سے عشق مت کرنا، وہ شہزادی سے یہ کہے گا کہ شہزادی آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ اپنے اسٹیٹ اور اپنی ریاست کی غریب عورتوں کی فکر سنبھالیے، آپ زبیدہ بنیے، وہ زبیدہ جو دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں ہارون رشید کی بیوی تھی۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ خوش ہو کر کہا، زبیدہ آج میں تمہاری فلاں جسر سے بہت خوش ہوا ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو۔ وہ دنیا بھر کے ہیرے جواہرات مانگ سکتی تھی، لیکن واہ سلام ہو زبیدہ پر۔ زبیدہ نے کہا، میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ ایک کام کر دیجئے کہ وہ جو طائف کی چوٹیوں سے لے کر مکے تک کا معاملہ ہے اور مکے سے لے کر بغداد تک کا راستہ ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا، اس میں پانی کی بہت کمی ہے، لوگوں کو پانی کی دقت ہوتی ہے، حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کو پانی کی دقت ہوتی ہے، آپ کسی طرح ایک نہر کھودوا دیجئے، ایک نہر کھودوا دیجئے۔ اللہ اکبر، سلام ہو زبیدہ۔ زبیدہ نے اپنے لیے بندے نہیں مانگے، زبیدہ نے اپنے لیے چوڑیاں اور کنگن نہیں مانگی، زبیدہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں اور پرندوں اور جانوروں کی پیاس کو بجھانے کا انتظام کرنے کے لیے ایک نہر کھدوانے کا مطالبہ کیا، اور کئی سو کلومیٹر لمبی نہر اس کے شوہر خلیفہ ہارون رشید نے کھدوائی، اور اپنی بیوی کی یادگار کے طور پر اس کا نام ہی یہ رکھ دیا گیا، نہر زبیدہ۔ کیا فائدہ پہنچتا اگر وہ ایک ہار بندے مانگ لیتی، اس کے الماری میں ایک اور ہار کا اضافہ ہو جاتا۔ مگر یہ ہے عورت سمجھدار،
جس نے شوہر کی خوشی کے لمحات کا فائدہ اٹھا کر کوئی ناجائز یا سطحی مطالبہ نہیں کیا، اس نے شوہر کے اچھے موڈ کا فائدہ اٹھا کر وہ فرمائش کی، وہ ڈیمانڈ کی جس سے لاکھوں مسافروں، مقیموں، پیاسوں، انسانوں، مردوں، عورتوں اور جانوروں کو سب کو نفع ہو۔ آج تک وہ نہر زبیدہ موجود ہے۔ کیا عورتیں تھیں وہ؟ میں ممتاز محل کو مثالی خاتون نہیں قرار دوں گا جس کی یاد میں شاہ جہاں نے اتنا پیسہ برباد کر کے تاج محل بنا دیا۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اس تاج محل سے کسی غریب کا کوئی بھلا نہیں ہوا، اس تاج محل سے کبھی کسی کی پیاس نہیں بجھی۔ لیکن وہ عورتیں جو ضمیر رکھتی ہیں، وہ علم رکھتی ہیں، جو عقل رکھتی ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتی ہیں، جو انسانیت کا درد رکھتی ہیں، ان کی سوچ بہت بلند ہے۔ میری عزیز بچیوں، اپنی سوچ کو بلند کرو۔ میں تو امت کی خواتین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے کو تیار ہوں، اللہ کے واسطے اس امت کے مستقبل پر، صرف امت کے مستقبل پر نہیں، انسانیت کے مستقبل پر رحم کرو۔ خود غرضی چھوڑو، بلند سوچ اختیار کرو۔